عقل مند کے آگے چپ رہنا اگرچہ ادب ہے، مصلحت کے وقت یہ بہتر ہے کہ تو بات کرنے کی کوشش کر۔ دو باتیں عقل کا عیب ہیں، کہنے کے وقت چپ رہنا اور چپ رہنے کے وقت بولنا۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ بزرگوں کا قول ہے کہ عقل مند کے منہ میں زبان کیا ہے، ہنر مند کے دروازے کی چابی۔ جب دروازہ بند ہو تو کسی کو کیا معلوم کہ موتی بیچنے والا ہے یا بساتی۔ عقل مند کے آگے چپ رہنا اگرچہ ادب ہے، مصلحت کے وقت بہتر ہے کہ تو بات کرنے کی کوشش کر۔ میں بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگرچہ ہم اپنے تعلیمی نصاب میں نصیحت آموز واقعات اور حکمت بھری باتیں شامل نہیں کر سکتے، لیکن ہم خود تو واقعات اور حکمت بھری باتیں سنا سکتے ہیں۔ یہ چپ رہنے کا وقت نہیں ہے، بولنے کا وقت ہے۔ دو باتیں عقل کا عیب ہیں، کہنے کے وقت چپ رہنا اور چپ رہنے کے وقت بولنا۔ پھر ہم نے سوچا کہ ہم ایسے کون سے نصیحت آموز واقعات اور حکمت بھری باتیں سنائیں۔ بات کا جاننے والا تجربہ کار پرانا بزرگ سوچ لیتا ہے پھر بات کرتا ہے۔ بغیر سوچے بات کہنا شروع نہ کر، بات بہتر کہہ، اگر دیر میں کہے تو کیا غم ہے۔ میں نے یہ سوچ سمجھ کر بات کی ہے کہ ہم وہ نصیحت آموز واقعات اور وہ حکمت بھری باتیں بیان کریں گے جو شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تصنیف گلستان صاحبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ میں نقل کی ہیں۔ انہوں نے 8 ابواب باندھے ہیں۔ پہلا باب بادشاہ کی عادات میں ہے، دوسرا باب دوستوں کے اخلاق میں ہے، تیسرا باب قناعت کی فضیلت میں ہے، چوتھا باب چپ رہنے کی فضیلت میں ہے، پانچواں عشق جوانی کی فضیلت میں ہے، چھٹا باب بڑھاپے کی کمزوری کا بیان ہے، ساتواں باب پرورش کی تاثیر میں، اور آٹھواں ساتھ رہنے کے طریقے اور حکمت بھری باتوں کا بیان ہے۔ ان حکایات میں ہمیں نصیحت آموز واقعات اور حکمت بھری باتیں ملیں گی جو ہماری زندگی کو سنوار دیں گی اور ہمارے اخلاق و کردار کو اعلیٰ بنانے میں ہماری مدد کریں گی۔ سوچ لیا پھر بات نکالی، اس سے پہلے ختم کر دیں کہ لوگ کہیں بس کرو۔ ہمارا مقصد نصیحت کرنا تھا اور ہم نے کر دی، ہم نے خدا کے سپرد کیا اور ہم رخصت ہو گئے۔